عجائب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ الممتحنہ شروع کرنی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انسان جس قدر قرآن مجید کی آیات، ان کی تعلیمات، احکامات پر غور کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ لہٰذا آج آپ بڑے غور سے پڑھیں، سنیں گے اور سوالوں کے جواب بھی دیں گے، اور آپ کو موقع ہوگا سوال کرنے کا بھی۔ یہ واقعہ محرم 7 ہجری کا ہے، اور آپ کو پتہ ہے، ذرا یہ تاریخ کو بالکل ساتھ سمجھیے۔ 7 ہجری مکہ کب فتح ہوا ہے؟ 8 ہجری میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان طاقت پکڑ رہے تھے، اور پوری طرح یعنی یہ سمجھیں کہ اب وہ غلبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کہ جس کے نتیجے میں 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور یہ اس صورت میں جو ان کا واقعہ ہے نا، حضرت حاتب بن ابی بلتہ کا، تو وہ بھی دراصل اس فتح مکہ سے اس کا تعلق ہے۔ پہلے ذرا سن لیجئے کہ شان نزول اس صورت کا کیا ہے، کیوں کہ شان نزول سے بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ یہ حضرت حاتم بن ابی بلتہ جو تھے، یہ بدری صحابہ تھے۔ میدان بدر میں بھی انہوں نے، جنگ بدر میں بھی حصہ لیا، اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو ہجرت کا بھی، مدینے کی ہجرت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مکے پر جو حملہ کیا جائے، اس کو پوری طرح خفیہ رکھا جائے، اور اس کی پیش کی اطلاع نہ ہونے پائے، تاکہ وہ اچانک مکے والوں کے سر پہ جب کے کھڑے ہوں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کوئی جنگ و جدل کا امکان کم ہو جائے گا، اور یوں مکہ فتح بھی ہو جائے گا، اور کوئی زیادہ قتل و غارت بھی نہیں ہوگی۔ اب حضرت حاتم بن ابی بلتہ کو سمجھیے کہ یہ ایک بدری صحابی تھے، اور ان کے اہل و عیال اور کنبے کے کچھ لوگ اس وقت تک مکہ مکرمہ میں تھے، اور یہ کیونکہ قریش کے قبیلے سے نہیں تھے، ان کے بچے اور ان کا خاندان جو تھا وہ قریش کی زیر حفاظت تھا۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ میں اگر پیش کی اطلاع دے دوں گا قریش کو کہ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس سے ممکن ہے وہ میرے بچوں کو کی حفاظت کریں گے، کیوں کہ ان کے پر میرا یہ بڑا احسان ہوگا۔ تو اس اندیشے کے پیش نظر انہوں نے حملے کی پیشری اطلاع دے کر قریش مکہ پر گویا ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، اور ان کا خیال تھا کہ شاید اس احسان کے رکھتے ہوئے وہ ان کے اہل و عیال کو کوئی گزر نہ پہنچائیں گے۔ تو حضرت حاتم نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے ایک خط لکھ کر ایک عورت کو دیا جو مکہ جا رہی تھی، اور اسے تاکید کی کہ وہ اسے مکمل رازداری سے فلاں شخص تک پہنچا دے۔ یہ حرکت جب انہوں نے کر دی، تو اس عورت کے مدینہ روانہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کر دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک فتح مکہ اتنا اہم ایشو تھا کہ آپ دیکھیں کہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز علم میں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کر دی۔ اچھا، اس سے ایک چیز اور بھی سمجھ آتی ہے کہ وہی صرف قرآن و سنت والی وہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
مختلف طریقوں سے بھی یہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہی اور بھی ذرائع تھے جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دیا کرتے تھے. یہ ایک نقطہ یہاں موجود ہے. اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی تو آپ نے کیا کیا کہ 3 صحابی، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کو بھیجا کہ فوراً اس عورت کا تعاقب کریں اور اس عورت سے وہ خط لے لیں. تو یہ لوگ چلے اور بڑی تیز رفتاری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو وہ عورت وہاں موجود تھی. انہوں نے خط مانگا تو اس عورت نے لا علمی کا اظہار کیا. تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اطلاع دی ہے، غلط نہیں ہو سکتی، لہذا تم سیدھے طریقے سے خط ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہیں برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لیں گے. اس پر عورت نے اپنی چٹیا سے نکال کر خط آپ کے حوالے کر دیا. تو گویا وہ خط جو ہے وہ حضرت علی کو مل گیا اور یہ تینوں صحابی جو تھے وہ حضور کے پاس واپس آئے اور مدینہ میں آپ نے وہ خط آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا. اب حضور نے جب حضرت حاتب بن بلتا کو بلایا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے. انہوں نے عرض کیا کہ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، اصل بات یہ ہے کہ میرے اہل خانہ مکہ میں مقیم ہیں، میں قریش کے قبیلہ کا آدمی نہیں ہوں بلکہ قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوا ہوں. میرے کوئی قبیلہ وہاں نہیں ہے، میرے اہل خانہ کو کہ وہ میرے اہل خانہ کو بچا سکیں، اس لیے میں نے یہ خط اس خیال سے بھیجا تھا کہ قریش پر میرا ایک احسان رہے گا جس کا لحاظ کرتے ہوئے میرے اہل و عیال کو نقصان نہ پہنچائے گے. یہ عذر اس نے کس کے سامنے پیش کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے. اب آپ کو پتہ ہے حضرت عمر اس معاملے میں بڑے سخت تھے. تو حضرت عمر کیونکہ موقع پر موجود تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن مار دوں، اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے. اب ذرا سنیے رحمت للعالمین کا جواب. حضور نے فرمایا نہیں، حاتب سے غلطی ضرور ہوئی ہے لیکن یہ بدری صحابی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر چکا ہے، امید ہے کہ اس کی یہ خطا بھی معاف فرما دے گا. یہ سن کر حضرت عمر رو دیے اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں. آپ نے سورہ حجرات میں پڑھی ہوگی وہ آیت کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے پیش قدمی نہ کر. یہ ہے حضرت عمر اور یہ ہے ان کا دین کے ساتھ محبت کہ جب حضور نے فرمایا تو رونے لگے کہ کہیں میں نے پیش قدمی تو نہیں کر دی. ذرا غور کیجئے، یہ ہے دین، یہ ہے ایمان. اچھا، اب اس کوئی سوال یہاں تک اس ایشو کے بارے میں تاکہ پھر آپ کو صورت بڑی اچھی طرح سمجھ آئے گی. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اب یہ ہے شان نزول. اب ذرا آیت صورت کو غور سے سنیے. میں پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. سب سے پہلے تو یہاں رک کر مجھے یہ بتائیے کہ آیت کا خطاب کس سے ہے؟ ہم سب سے ہم سب سے ہے. یہ ہے اصل بات. وہ نزول کی وجہ ضرور ہے لیکن خطاب سارے مومنوں سے ہے، قیامت تک کے لیے ہے. بھلا آج اس وقت آج کے روز ہم کیا غلطی کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا غلطی کر رہے ہیں؟ کافروں کو دوست نہیں آوے.
खिलाफ वर्जी हो रही है। बात जरा खोल के कीजिए ताकि बात समझ आए और कुरान की इस आयत का सही मफहूम मुतय्यन हो जाए। सर इस आयत के खिलाफ जा रहे हैं। अल्लाह और अल्लाह के दुश्मनों को ना दोस्त बनाया हुआ है। आप जल्दी से बात को जनरलाइज क्यों कर रहे हैं? आप फलस्तीन के इशू को देखिए। वो काफर, वो यहूदी जो मुसलमान बच्चों, औरतों, बूढ़ों, बुजुर्गों को न सिर्फ कत्ल कर रहे हैं, उन तक पानी नहीं पहुंचने दे रहे। और आज हम नामो निहाद मुसलमान उन यहूदियों, उन ईसाइयों और वो जो उनकी पीठ पर खड़े हैं उनके साथ दोस्तियां निभा रहे हैं। अल्लाह ताला का हुक्म आपने देखा, छोटी सी आयत का टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा है कि मेरे और मेरे दुश्मनों को अपना दोस्त मत बनाओ। मुसलमान हुक्मरान क्या कर रहे हैं बताएं मुझे आज। कुरान को समझ के पढ़ेंगे तो कुरान खुद कहता है फीह जिक्रुकुम, इस कुरान में खुद पढ़ने वाले तेरा जिक्र है। अफला ताकिलून, अकल से काम क्यों नहीं लेते? आप जनरल माने करके अपनी जिम्मेदारियों से और सारी उम्मत को आपने बाहर निकाल दिया। और मैंने भाई मुख्तसर इसलिए बताया कि वो टाइम ना हो ज्यादा, क्या ना हो, टाइम मैं ही ना ज्यादा ले जाऊं ना, फिर आप जान लेंगे कि टाइम ज्यादा कर। भाई टाइम जुमला सीधा सीधा था। जुमला यही था कि आज इस वक्त हम इस आयत की सरी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, पूरी उम्मत मुसलमान के हुक्मरान कर रहे हैं। सिर्फ दोस्ती के पैगाम नहीं भेज रहे बल्कि उनसे दोस्ती के सारे तकाजे पूरे कर रहे हैं। आप सुने आगे बड़े गौर से। सर जी एक सवाल कर सकती हूँ? जी जरूर करें। जी सर जी, यहाँ अगर इनको अब देखा जाए अपने हुक्मरानों का, ये जैसे मुसलमान हुक्मरान है, तो इन्होंने तो इलाह का दर्जा दे दिया उनको। अल्लाह के हुक्मों को पीछे करके और उनका हर हुक्म मानते हैं, चाहे वो हक पर हो या ना हो। ये बात आपने ठीक कही है। आपको अच्छी तरह पता है कि वो लोग वल्लज़ीन कफरू औलियाहुम तागूत, यहाँ कुफर का माना अच्छी तरह समझ लें। वो जो तागूत के पैरोकार हैं वो दरअसल कुफर कर रहे हैं। और अल्लाह ताला सूरह बकरा में कहते हैं युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, और मोमिनों सर के लिए सऊदी अल्लाह। अरब की एक मिसाल ले लें, आप जरा दुबई की प्लीज चुप रहें। सऊदी अरब क्या, किसकी मिसाल? आप अपने मुल्क की क्यों नहीं मिसाल लेते? लिहाजा बात को आप समझिए पूरी तरह। जब इंसान उनसे सिर्फ दोस्ती नहीं, उनको अपना वली मान लेता है तो वो दरअसल कुफर कर रहा होता है। आप पढ़ लें सूरह बकरा की आयत 256 और 257। अब जरा आगे बहुत गौर से सुनिए, पढ़िए और समझिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उसके बात तो उस हातिम बिन अबी तलबा हातिब की हो रही है, लेकिन बिल्कुल कुरान में ये वाक़या इसलिए बयान हुआ कि ये मुसलमानों के लिए बड़ा अहम था। आप खुद सोचें जरा, सीरत के उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाएं कि उस वक्त मदीने में इस्लामी रियासत कायम हो रही थी। अगर इस्लामी रियासत के मुसलमान जो है वो अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो वो रियासत कहाँ इस्लाम के लिए खालिस लोग होंगे? वो तो सिर्फ ऐसे ही मुनाफिक पर आएंगे जिनकी मोहब्बतें अल्लाह और रसूल से नहीं होंगी बल्कि उनके दुश्मनों से होंगी। ये मामूली वाक़या नहीं था। और आज भी देख लें, अपने मुल्क में देख लें, हमने हर पहला जो आपका फौजों का सरबराह था वो कौन था? फॉरनर। और आज भी आप देख लें, आपके मुल्क का कानून इस्लाम का कानून नहीं है, तागूत का कानून है। मुल्क किस कदर, तो ये बातें जो हैं ये बड़ी अहम है साहिब ईमान के लिए। तो पहली बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू उदुव्वी व उदुव्वकुम औलिया, मेरे और ए अहले ईमान सुन लो आंखें खोलकर, सारी कान खोलकर,
کہ مجھے میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی بھی اپنا ولی مددگار مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے نمبر 2 پہ، تلقون الیہم بمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم ان سے دوستی کے پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے انکار کیا ہے اس حق سے جو اللہ کے نبی لے کے آئے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ان کے ساتھ دوستی کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں اور آپ کے دشمن ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 3 پہ، یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، اور وہ تمہیں اور اللہ کے رسول کو جلا وطن کرتے ہیں، کس قصور پر؟ کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو۔ یہ اللہ کے ساتھ ربکم کا آیا ہے کہ تم ایمان لائے ہو اپنے رب پر۔ یہ رب کا لفظ کیوں آیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ وہی تمہارا حاکم ہے، رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، اور تم اسی کو چھوڑ کر تو ان کے پیچھے چل پڑے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ نہیں، یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں۔ رب وہ تمہیں پالتا پوستا، تمہاری خبر گیری، تمہاری ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اس لیے ایمان اس کا حق ہے۔ یہ ہے مختصر بات۔ رب کا لفظ اس لیے لایا گیا ہے کہ اس کو وہ اگر ایمان لایا جا سکتا ہے تو اسی پر، کیونکہ وہ رب ہے۔ رب کا مطلب ہے ہر شخص کی ذاتی ضروریات پوری کرنا، اس کو پالنا پوسنا، اس کی بیماری میں اس کو صحت دینا، یہ سارے رب کے کام ہیں۔ لہذا وہی تنہا اس بات کا حقدار ہے کہ کوئی اس کو، کہ ہر آدمی اس کو رب مانے۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ ایک ایک جی لفظ سر جی۔ غور کریں۔ سر اس پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو دشمن ہے وہ اللہ کو اللہ نہیں مانتے تھے، تبھی ان کو کہہ رہی ہے نا تمہارا رب ساتھ اللہ۔ وہ تو انکار کر رہے ہیں، کافر ہیں، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم تو اس پر ایمان لائے جو تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے۔ ربکم کہا تو ربکم کو ایمان سے جوڑیں۔ ہمارا فرض ہے۔ ربکم ہے، ربکم نہیں، جی ربکم ربکم، ربکم۔ اچھا ربکم، جی ہاں، زیر ہے نیچے ساری، ربکم۔ اچھا، اب یہاں ایک بات کو اچھی طرح پکڑے کہ ایمان، ہر آدمی کو اللہ پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ ہر آدمی کا رب ہے، کوئی اور رب نہیں ہے۔ ہم سورہ الممتحنہ کی پہلی آیت کر رہے ہیں۔ اچھا، اب سنیں کتنے بڑا مجرم ہے یہ کعبہ کے لوگ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا۔ ان کا صرف ایک جرم نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ حق کا انکار کیا، بلکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کو اس لیے جلا وطن کیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ کون اللہ؟ جو تنہا ایمان کا حقدار ہے، مستحق ہے۔ کیوں؟ کہ وہ رب ہے، وہ پالتا پوستا، ساری ضروریات پوری وہ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کیا جرم ہے ان کا؟ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اور جب تم میرے راستے میں جہاد پر نکلتے ہو، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضامندی کے حصول کے لیے تم یہ سب کام کرتے ہو، پھر تم تسرون الیہم بالمودہ، تم ان لوگوں سے دوستی کے پیغام بھیج رہے ہو۔ یعنی یہ دو چیزیں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک شخص اللہ کی راستے میں جہاد کرے اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرے، اور پھر ان دشمنوں کو پیغام بھیجے۔ یہ دو چیزیں کبھی ایک مومن کے ہاں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور جو اگلی بات کہی ہے وہ بڑی وارننگ ہے، بہت بڑی تنبیہ ہے۔ وَأَنَا عَالَمٌ، میں خوب جانتا ہوں، بِمَا أَخْفَيْتُمْ، جو تم چھپے کرتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ
मिनकुम वमन यफअलहु मिनकुम, जो तुम में से कोई ऐसा करेगा कि अल्लाह के दुश्मनों और अपने दुश्मनों को सिर्फ उनको कोई मोहब्बत के पैगाम भेजेगा, वमन यफअलहु मिनकुम, जो तुम में से कोई ऐसा करेगा, फ़क़द दल्ल सवा अस्सबील, तो वो गुमराही में बड़ा दूर निकल गया, वो राह रास्त से भटक गया। अब जरा आज हम सब अपने गिरेबानों में झांकें। बहुत अहम आयत है, कुरान की हर आयत अहम है, लेकिन यहाँ आप देख लें, हमें अल्लाह के दीन से मोहब्बत कम है और तागूत से मोहब्बत ज़्यादा है। हमें आज आप देख लें, उन इदारों के माल पाकिस्तान में बिक रहे हैं, वो इदारे जो अपनी मुनाफे का एक हिस्सा इजराइल को देते हैं ताकि वो गोलियां खरीद के और असला बना के मुसलमानों पर बरसाए। ज़रा सोचें, गौर करें। और अल्लाह कह रहे हैं वमन यफ़अलहु मिनकुम ज़ालिका, जो भी ऐसी हरकत करेगा फ़क़द दल्ल सवा अस्सबील, वो सीधे रास्ते से भटक गया। जब सीधे रास्ते से भटक गया तो फिर कहाँ पहुंचेगा? जहन्नम में पहुंचेगा। कुरान पढ़ें तो आदमी कांप जाता है कि आज हम इस कुरान, इस अल्लाह ताला के अहकामात को कितना पसे पुश डाले हुए हैं। तो मसलहत परस्त मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जबरदस्त तंबीह की है। पहली बात जो इस आयत से अच्छी तरह आपको समझ लेनी चाहिए वो ये है कि ईमान का तकाजा ये है कि दोस्ती किससे रखी जाए? अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल और मोमिनीन से, पक्के सच्चे मोमिनीन से। और जिस ईमान के हम मुद्दई हैं उसका तकाजा ये है कि अल्लाह के दुश्मनों के साथ किसी किस्म की दोस्ती ना करो। अब ज़रा आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि हमें किस किस्म के काफरों के रिवाज पसंद हैं या मोमिनीन के, या हमारी ज़िंदगी ममासलत अल्लाह रसूल और सहाबा साहबियात के साथ, उनके अहकामात के साथ जो अल्लाह और उसके रसूल ने दिए हैं, या हमारी ज़िंदगियां उससे हटी हुई हैं। बंदा जायज़ा ले ले। ये आयत बड़ी सख्त है, खिताब डायरेक्ट मोमिनों से है। एक सवाल पैदा होता है इधर। जी फरमाइए। अ, एक तो पहलू जो है वो तो एक तो दोस्ती का है और एक ताल्लुक का है, और दूसरा पहलू एक तिजारत का है गैर मोमिनों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ। तो अगर सिर्फ तिजारत हो, लेन देन हो, उसकी तो मैं समझता हूँ इजाजत है। एक बात बड़े गौर से सुनिए, कुरान दूसरी जगह बड़ा क्लियरली बताता है, मामलात हों या अदलो इंसाफ की बात हो, काफर हो या मोमिन हो, आप सब के साथ उसने सलूक की आपको हुक्म है। लेकिन यहाँ बात है दिली दोस्ती की। जी आप बिल्कुल। देख रहे हैं कि वो इससे इस्लामी निज़ाम जो इस्टेब्लिश होने जा रहा है मदीना में, उसके लिए कितनी नुकसानदेह बात है। जी बिल्कुल। लिहाजा आपके सवाल का जवाब ये है कि आप तिजारत करें, जो भी करें उन उसूलों के मुताबिक जो इस्लाम ने की है, बताइए। लेकिन ये तिजारत भी अल्लाह के उन आजकल यहूदियों से तिजारत करना, आप सोचें कि उसका मुनाफा जो है, जो तिजारत का मुनाफा यहूदियों को होगा, वो कहाँ जाएगा? वो मुसलमानों को कत्ल व गारत करने के लिए, उनको जो गज़ा में हो रहा है वो आपके सामने है। तो हर सिचुएशन का हुक्म अल्लाह ताला ने अपनी अलग अलग खोल के बता दिया है। लेकिन अदलो इंसाफ आपने करना है, चाहे काफरी क्यों ना हो। तो आगे सर आ जी, रही। ये माल की मोहब्बत में तागूतियों के मातहत हो गए हैं। माल की मोहब्बत ने इन्हें अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पे मजबूर कर दिया। माल की मोहब्बत मामूली खराबी नहीं है। माल की मोहब्बत में हलाल और हराम को भूल गया है मोमिन। बात को जरा समझें। आप उसको
اتنا کم نہ سمجھیں کہ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، آپ پڑھ کے آئے ہیں سورہ حشر میں کہ پھر وہ اللہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ دنیا میں وہ آیا ہے اس لیے کہ اس کا امتحان ہے، اس کی آزمائش ہے. وہ دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے، مال، دنیا، مولت، اولاد، پتہ نہیں کیا کیا جو آج مسلمان کر رہے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ صحابیات کو 13 ہجری میں 1390 میں مکہ چھوڑنا پڑا، اپنے گھر بار سب کچھ. اس کے بعد دیکھ لیں کس طرح مدینے پر حملہ آور ہوتے ہیں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ احزاب میں. لیکن وہ رب سے جڑے ہوئے ہیں، رب سے تعلق ہے، رب کے لیے اپنی جانیں اس کی رضا کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. کامیاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات ہوتے ہیں. اور 8 ہجری کو مکے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہیں. یہ ساری چیزیں اس وقت ملتی ہیں جب انسان صرف ترجیح اس میں اللہ کی رضا اور اللہ کے لیے قربانیاں ہوں. اگر کافروں کے دل میں نرم گوشہ بھی ہو، وہ جو خاص کر وہ کافر جو اسلام کے خلاف صف آ رہا ہے، یہ بڑا برا مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اس قسم کی حرکت کرے. جزاک اللہ. وہ حدیث بھی یاد کر لیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے. بے شک آپ نے ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا. یہ آج آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے اور لوگوں کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ حلال کے بعد آپ کی نیکی قبول ہوگی؟ اگر حلال کھائیں گے، حلال پہنیں گے، حلال کمائیں گے اور اس میں حرام کو ملنے سے پوری طرح اجتناب کریں گے، تو آج دیکھ لیں ہمارے ہاں کوئی حلال کا ذریعہ جو ہے وہ ان پر بھی مشکلات ہیں بڑی مومنوں کے لیے. تو آپ ذرا اس آیت کو اچھی طرح پڑھیں، اچھی طرح سمجھیں. اور ایک بات یہاں جو بڑی پتہ کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا طلبی اور اس کے دشمنوں سے دوستی، یہ ایک جگہ ہرگز جمع نہیں ہو سکتے. مومنوں کو دوستیاں دلی دوستیاں، باقی میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ ان سے اچھا سلوک اور عدل و انصاف وہ آپ نے قائم کرنا ہے، چاہے کوئی کافر ہو یا مسلم. لیکن ان سے دلی دوستی، اور خاص کر ایسے کافر جو اس وقت مکے کے کافر تھے، یہ جو آج کے کافر جو مسلمانوں کو پانی تک پہنچنے نہیں دے رہے، قتل و غارت کی تو ایسی مثال تاریخ میں ملتی ہی نہیں ہے. اس وقت جو رفح کی حالت ہے وہ آپ خود دیکھ لیں. لہذا قرآن کو سمجھ کے پڑھیے اور قرآن کے جو احکامات ہیں ان پر اللہ کی رضا کو ترجیح دیجیے ہر چیز پر. سر یہ آیت بتاتی ہے، جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ یہ ہمیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر کیا کچھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی برداشت کرتے رہے، تو ہم اللہ کی رضا کی خاطر ان کے ساتھ دشمنی بھی نہیں کر سکتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہمیں کیا ہوتا جا رہا ہے ہمارا ایمان کو اللہ انہیں دے دے. سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمارا ایمان ہے. ایمان کمزور ہوگا تو یہ ساری حرکتیں ہوں گی جو آپ دیکھ رہے ہیں. ان کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کا یقین تھا، یہی چیز ان کو بچا رہی تھی. اگر آیت 1 پہ کوئی بھی سوال ہے تو ضرور پوچھیں. اور اس میں جو آخری وارننگ ہے نا کہ ہاں وَأَنَا عَالَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، کہ میں جانتا ہوں، سب سے بہتر جانتا ہوں کہ تم میں کون جو ہے جو چھپے کیا کر رہا ہے اور اعلانیہ کیا کر رہا ہے. بہت بڑی وارننگ ہے. اور جو ایسا کرے گا، قرآن کا فیصلہ، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، جو کوئی تم میں سے یہ کافروں کے ساتھ ایسی نرمی اور ایسے دوستی کے جذبات رکھے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یہ تھی آیت پہلی، اور اس میں کتنا بڑا ہمارے لیے ہدایت اور عبرت کا سامان ہے. اچھا ایک نقطہ اور اچھی طرح سمجھ لیں. یہاں دیکھیں شان نزول کا تو
ایک واقعہ ہے حضرت حاتب بن ابی بلتا کا، لیکن یہ آج اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے پر یہ سارے احکامات نازل فرمائے کہ مسلمانوں کو تا قیامت جو ہے ہر آنے والے دور اور ہر زمانے میں ان حالات میں رہنمائی مل سکے۔ تو اگر آپ ذرا مولویوں سے پوچھیں نا، جو خاص کر رٹے والے ہماری طرح مولوی ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھا نا، یہ تو حضرت حاتم بن ابی بلتا کے بارے میں آیت ہے، وہ یہ نہیں کہ خطاب ڈائریکٹ کہا یا ایھا الذین آمنو، خطاب آپ سے اور مجھ سے ہے کہ یہ واقعہ تھا اور اس میں یہ احکامات تھے۔ اب جب بھی تمہیں واسطہ پڑے ان چیزوں سے تو ذرا اس کا خاص دھیان رکھنا۔ تو اب آپ آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ دوستی گانٹھنے کو گمراہی اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، جس سے اس گناہ کی شدت واضح ہوتی ہے۔ موجودہ دور کے ان مسلمانوں کو جو اسلام اور مسلمانوں کے مقدمے کے خلاف ان کے دشمنوں سے جا ملتے ہیں، ان کو اپنا چہرہ اچھی طرح اس آیت کے آئینے میں دیکھ لینا چاہیے۔ سر جی ایک سوال، سر جی اس میں عام اس میں لیا جائے فہم میں تو وہ بھی ہوگا نا کہ ہم ان کی تہذیب تمدن ان کی تمام ان باتوں سے بالکل بالکل بالکل، آپ نے 100% کہا کہ آپ اگر ان کے طور طریقوں، ان کی تہذیب، اس کو پسندیدہ رکھتے ہیں اور اسلام کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں، تو پھر بھی آپ اسی زمرے میں آتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ایک لگزوریس لائف جس میں بس دنیا کی عیش ہے، جو آج مسلمان سمجھتا ہے، کیا یہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پسندیدہ ہے؟ بالکل بھی نہیں سر۔ آپ سوچیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے حاکم تھے، آپ اس کورٹ کے چیف جسٹس تھے، آپ ان ساری فوجوں کے چیف کمانڈر ان چیف تھے، اور آپ نمونہ ہیں، آپ کے گھر میں، اس نمونے کے گھر میں چولہا کبھی جلتا تھا کبھی نہیں جلتا تھا، اور موت کے وقت کتنا سامان نکلا تھا، دیکھیں ذرا۔ ہم یہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، یہ شہادت یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ سر یہ گہے الفت کا کیا مطلب ہے اس میں؟ جی یہ جو ہاں لفظ ہے ہاں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیوانہ ہو کر اس کے احکامات کی پابندی کرنا۔ گہے الفت کا مطلب یہ ہے کہ اس رب سے اتنی محبت ہو کہ اس محبت کے نتیجے میں ہر اس کے حکم پر صدقنا و آمنا، جس سے منع کیا رک جائے، جس کا حکم دیا کر دے۔ سر جی شعر دوبارہ پڑھ دیں پلیز۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اچھا، اب اگر کوئی سوال ہے آیت نمبر 1 کے بارے میں، آپ نے دیکھ لیا کہ آج کے اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے اور کتنی اہم احکامات ہیں۔ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ کہیں ہمیں وہ چیزیں تو زیادہ پسند نہیں ہیں جو اللہ کو محبوب نہیں ہیں، جو کافروں کی چیزیں ہیں۔ بہت اچھی طرح دیکھیے، بہت اچھی طرح اپنا جائزہ لیجئے، اور پھر ان چیزوں سے باز آ جائیے، اور اللہ کی محبت، جس طرح اللہ کے رسول صحابہ اور صحابیات نے اس کا حق ادا کیا، اس کا ہم بھی حق ادا کریں۔ اچھا، اب آئیں آگے دیکھیں، قرآن نے اس وقت کے حالات کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان یسکفوکم یکونون لکم اعداء، اگر یہ تم پر قابو پا لے نا، پھر تمہارے دشمن بن جائیں۔ قابو پا کا مطلب کیا ہے
کہ اگر یہ فتح حاصل کر لیں تو پھر تمہارے کیسے دشمن بنے؟ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، یہ تمہارے اوپر اپنے ہاتھوں کو خوب چلائیں، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانوں کو، بِالسُّوء، برائی کے ساتھ۔ اور ان کی تمنا بلا کیا ہے اس وقت کے کافروں کی اور ہر زمانے کے کافروں کی؟ ودو، یہ پسند کرتے ہیں، ان کو یہ چیز بڑی محبوب ہے، لو تکفرون، کہ کاش تم کافر ہو جاؤ، اسی طرح کافر ہو جاؤ جس طرح وہ کافر ہیں۔ یہ ہے کہ ان کے عناد اور دشمنی کا حال، کہ اگر قابو پا لیں تو پھر وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبانوں سے اس طرح ایذا اور نقصان پہنچائیں اور اس طرح برے طریقے سے تمہارے پیش آئیں کہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں۔ اور اسی بات کو سورہ توبہ کی آیت 9 لکھیں، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت 9 میں فرمایا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر تم پر وہ قابو پا لیں، لا يَرْكَبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، تو نہ وہ قرابت داری کا پاس کریں اور نہ کسی تمہارے ساتھ کسی اور تعلق کو، یعنی قرابت داری بھی، اور کوئی جو عہد انہوں نے کیا ہے آپ سے پہلے، کسی کی پاسداری نہیں کریں گے، وہ آپ کو ہر حال میں قابو کر کے اور آپ اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے آپ کو ایذا پہنچائیں گے۔ تو یہی مکے والے یہ چاہتے تھے۔ آپ دیکھ لیں 3 جنگیں جو ہوئی ہیں، 2 ہجری میں بدر، 3 ہجری میں احد، اور 5 ہجری میں احزاب، یہ سارے اسی کا مظہر تھے۔ اور آج جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اور جو آئندہ ہونے والا ہے، کافروں کے ہاتھوں، یہودیوں کے ہاتھوں، اور ان ہندوستان کے بت پرستوں کے ہاتھوں جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، جو ہونے والا ہے، اب تو اس کافر کو جو بہت بڑی میجارٹی سے جیت بھی گیا ہے، آپ اگر اس کی پڑھیں نا تقریریں جو اس نے الیکشن کے دوران کی ہیں، کہ وہ کس طرح مسلمانوں کا نعوذ باللہ وہ ان کو نقصان پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے، اور پاکستان محفوظ ہوگا اللہ کے دین، سچی توبہ کر کے اللہ کے دین کی طرف پلٹے۔ جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں وہ تباہی کا راستہ ہے، وہ ذلت کا راستہ ہے، وہ بہت برا راستہ ہے۔ اللہ سے دعائیں بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں بڑی بات کلیئرلی بتا دی گئی ہے کہ ان کی دشمنی مسلمانوں سے من حیث الجماعت ہے، اور وہ اتنے سخت ہیں کہ رشتہ یا قرابت ہو یا عہد و پیمان ہو، اس کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے۔ یہ تھا آیت نمبر 2۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی؟ سر جی یہ جو ہے آخر میں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ گے، اس کو تھوڑا کھولیں، کیونکہ کفر اب ہم انہی کے طریقوں پہ چل رہے ہیں، کھا بھی انہی کی طرح رہے ہیں، پہن بھی انہی کی طرح رہے ہیں، لباس بےہودہ ہو گئے ہیں، بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے، اس کو ذرا وضاحت کریں۔ اصل میں آپ تو میری بات کو سمجھیں گے، جب ہم سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتے ہیں نماز میں، جی اور وہاں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں فتح دے ان کافروں کے مقابلے میں، اور پھر جب آمین کہتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ ہم کن کافروں کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، ہمارے حکمران بھی تو کفر کر رہے ہیں، کہاں ہیں وہ مسلمان؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں، یا جن کافروں کے خلاف ہم فتح کی دعائیں مانگ رہے ہیں وہ ان کافروں سے زیادہ تو ہم خود کفر کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ چیزیں بڑی اذیت ناک اور بڑی تکلیف دہ ہیں کہ آدمی جب ان کو دیکھتا، سوچتا اور غور و فکر کرتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ، آج ہم ان کافروں سے بھی بدتر ہیں۔
تو آپ کو بات سمجھ آ گئی آیت نمبر 2 میں کہ کفار کا عناد کس قدر ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، خود مسلمان حکمرانوں کا اپنی قوموں کے ساتھ کیا تعلق ہے. سر ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ سزا کے اوپر جو حالت آئی ہوئی ہے وہ ہم پر نہیں ہے، ہم تو ٹھیک ٹھاک ہے نا، ہم جو مرضی کرتے پھریں. تو ان کو یہ احساس نہیں کہ اللہ اگر وہ پکڑے جا رہے ہیں تو ہم بھی کسی عرب سے اللہ کے عذاب میں آ سکتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے. اگر ہم قرآن پڑھیں نا میڈم تو ہمیں بات سمجھ آ جائے گی کہ ان سارے کرتوتوں جو ہم جس پہ چل رہے ہیں اور آگے چلتے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے، ذلت ہے. اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ میں پھر اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آؤں گا، تمہیں ذلیل و رسوا کر کے تمہیں برباد کر کے پھینک دوں گا، عذاب آئے گا تمہارے اوپر. استغفر اللہ. بے شک سر، استغفر اللہ. اچھا، اب ذرا آگے غور سے دیکھیے آیت نمبر 3. اور میں نے آپ کے سوال کرنا ہے، ذرا سنیں پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولاد. تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گی. کس دن؟ یوم القیامہ. اور وہاں فیصلہ کون کرے گا؟ یفصل بینکم. اور اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. تمہیں ایک معنی اور دوسرا معنی، وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا. واللہ بما تعملون بصیر. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے. اچھا، پہلے تو لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. یہاں اس اوپر والے سے اس کا ذکر کیا ہے بلا؟ اوپر 2 آیتیں جو گزری ہیں اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ حاتم بن بلتہ نے اپنے اہل عیال کی حفاظت کے لیے تو یہ کام کیا تھا. بالکل. شان نزول دیکھیں تو وہ اس نے اپنے رشتہ داروں اور خاندان کے لیے کیا تھا، اور دنیا پرست بھی سب کچھ کر رہا ہے اپنے اولاد کے لیے، مال کے لیے، اپنے بینک بیلنس کے لیے. تو اللہ نے صاف بتا دیا یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن. قیامت کے دن کیا کام آئے گا؟ ایمان اور عمل صالح. سر جی یہ آیت تو اس سے بھی سخت ہے. ہر آیت بڑی سخت ہے. آپ ذرا غور فرمائیں. مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مال اور اولاد جس کی خاطر تم دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، بدری صحابہ ہیں. ذرا غور کریں. اور بدری صحابہ کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے پچھلے گناہ اگلے گناہ معاف کر دیے. لہذا ان کو کہا جا رہا ہے، وارننگ ان کو دی جا رہی ہے. میں اور آپ 1000 دفعہ سوچیں کہ قیامت کے دن یہ دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے ایمان اور عمل صالح کے. اچھا، اور پھر اللہ کہتے ہیں، میں اس پہ 2-3 آیتیں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں. آپ ذرا غور فرمائیں. اللہ کیا جدائی ڈال دے گا. اولاد اپنی جگہ پریشان، ماں باپ اپنی جگہ پہ پریشان، رشتہ دار اپنی جگہ پہ پریشان، کیونکہ ہر آدمی نے اس دن ہر نعمت کا حساب دینا ہے. اچھا، یہ جو واللہ بما تعملون بصیر، جو بھی عمل کر رہے ہو تم اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو کیسے سمجھیں گے بلا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. کافروں کے لیے یہ بہت بڑی دھمکی ہے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے بہت بڑی دھمکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے. کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جو تم دنیا میں میرے رضا کے لیے تکلیفیں، مصیبتیں اٹھا رہے ہو، قربانیاں دے رہے ہو، میں سب دیکھ رہا ہوں. ایسا کمپنسیٹ کروں گا، ایسے جنت کی نعمتیں آپ کو عطا کروں گا، آپ بھول جائیں گے. کبھی ذرا اس حدیث کو سوچا کریں، سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص دنیا میں انتہائی اذیتوں میں مبتلا رہا، بڑی مشقت،
ایک جنت کا غوطہ اللہ دے گا تو اس سے پوچھے گا بتا تیری دنیا کیسی تھی، کیا جواب دے گا وہ؟ کہے گا میں نے تو دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، یہ ہے جنت۔ اور ایک شخص فرعون، نمرود اور اس جیسے ہزاروں لوگ جو آج بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ایک جہنم کا غوطہ دے گا اور پھر پوچھے گا تو کہیں گے اے اللہ ہم نے تو دنیا میں کبھی کوئی آسانی دیکھی ہی نہیں۔ یہ جو ہے نا واللہ بما تعملون بصیر، اس کو ایسے پڑھ کے نہ گزر جایا کریں، بہت بڑی وارننگ اور تنبیہ اور انذار ہے اللہ کے نافرمانوں کے لیے۔ اچھا اللہ کیسی جدائی ڈال دے گا، ذرا سنیں رشتہ داروں کے درمیان۔ لکھیں سورہ المعارج کی آیت 10 تا 14 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سورہ المعارج 70 نمبر پر ہے قرآن میں، المعارج 10 تا 14۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمًا حَمِيمًا، اس دن کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہ ہوگا۔ یبصرونہم، وہ ان کو دکھلائے جائیں گے، یعنی وہ دوستوں کو دیکھیں گے لیکن کوئی کسی کا حال تک نہیں پوچھے گا۔ اور پھر چاہے گا کیا؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ، کاش اس دن فدیے میں دے کر چھوٹ جائے اس عذاب سے۔ کس کا فدیہ دے؟ بے بنی ہے، اپنے بیٹوں کا، وہ صاحبتی ہی، وہ اپنی بیوی کا، وہ اخی ہے، اپنے بھائیوں کا، وہ فصیلت التی توی ہے، اور وہ جگہ، وہ پناہ گاہ جہاں وہ رہتا تھا، وہ کوٹھی جہاں وہ رہتا تھا۔ اب ذرا غور کریں، قرآن کا کمال دیکھیں۔ فدیے میں ان تمام چیزوں کو گن دیا جس کے لیے وہ دنیا میں فراڈ کرتا تھا، بیٹوں کے لیے، بیوی کے لیے، اولاد کے لیے، بھائیوں کے لیے، اور کوٹھیاں بنانے کے لیے۔ صرف یہی نہیں، آگے دیکھیں، حسرت دیکھیں اس کی، کہتا ہے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، کاش وہ زمین میں جو کچھ ہے وہ فدیے میں دے کے اپنی جان چھڑا لے، نجات حاصل کر لے، یہ اس کی تمنا ہوگی۔ یہ ہے وہ جدائی جو پیچھے آیا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ قرآن نے یہ بات ایک جگہ نہیں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ معارج کی آیت 10 تا 14 پڑھی ہے، ذرا سنیں سورہ عبس، قرآن میں 80 نمبر پر ہے، اس کی آیت 36 پڑھ رہا ہوں، سورہ عبس آیت 36۔ کیسا سخت دن ہوگا، ذرا غور کریں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے ماں سے، اور اپنی بیٹوں سے، وہ صاحبت ہی، اپنی بیوی سے، وہ بنی ہے، اور اپنے اولاد سے۔ یہ ہوگی اس دن کی سختی۔ ذرا نوٹ فرمائیں، قرآن نے کئی جگہوں پہ بندے کو بڑی وارننگ دی ہے کہ اے انسان، تو دنیا میں آیا ہے آزمائش کے لیے، اس آزمائش میں کامیابی حاصل کر تاکہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا حقدار بن جائے۔ اور اگر تو نے نافرمانی کی، یہ دیکھیں، یہ جو آپشن ہے نا کہ چاہے تو کرو چاہے تو نہ کرو، یہ اللہ نے بندے کو دی ہے، اور اس کے دینے میں ہی انسان سب سے بڑے امتحان میں داخل ہو گیا۔ اور اگر اس نے نہ کیا تو پھر، اچھا یہی بات جو کمال سے سمجھائی ہے نا، وہ سورہ توبہ کی آیت 23 اور 24 ہے۔ سورہ توبہ لکھیں، میں نے 3 آیتیں بتائی ہیں، آپ نے گھر میں دیکھنا ہے اس کو۔ سورہ معارج کی آیت 10 تا 14 پہلے بتا چکا ہوں، سورہ عبس کی آیت 36 دوسری بتا چکا ہوں، اور تیسری اب بتا رہا ہوں سورہ توبہ کی آیت 23 اور 24۔ بڑے غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے؟ آپ سے اور مجھ سے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپوں، والدین اور اپنے بھائیوں کو دلی دوست نہ بناؤ۔ کب نہ بناؤ؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں
تو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی دلی دوست مت بناؤ. حسن سلوک کرنا ہے آپ نے ان سے, والدین کی خدمت کرنی ہے, لیکن آپ دلی دوست وہ نہیں ہو سکتے. دلی دوست آپ کا وہ مومن ہی ہوگا, کیا غیری کیوں نہ ہو. آپ سنے آگے بڑی سخت وارننگ, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم, جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا. یعنی کون سے لوگ ہیں جن کو دوست بنائے گا؟ آیت میں کیا بتایا؟ آباءکم و اخوانکم اولیاء. ان سر استحب جو دین الکفر کے علی الایمان. کیا بات کر رہے جو ہیں؟ ایمان کے سر جو کفر کو پسند ہم کرے نے گا ایمان ہاں, جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیں, ایسے باپ اور بھائیوں کو دوست مت بناؤ. اور وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم, جو کوئی ان میں سے تم میں سے ان سے دوستی کرے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وہ ظالم ہوں گے. آج آپ دیکھ لیں اولادیں کیسی اور باپ والدین کیسے اور کیسی ان کے درمیان دوستیاں. یہاں تو ان والدین سے بھی دوستی کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. کون سے والدین؟ وہ والدین جو کفر کو پسند کریں اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں. آپ ذرا غور فرمائیں, اللہ ان کو ظالم کہہ رہا ہے. اگلی آیت کا اگلا حصہ بڑا ہی زبردست ہے. کل کا مطلب کیا ہے؟ حضرت اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں, اعلان کر دیں, ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم. یہ 8 چیزیں پہلے لکھ رہے ہیں تاکہ پھر ہم ایک ایک کر کے آباؤکم پہ 1 لکھیں, 1 لکھیں, ابناؤکم پہ 2 لکھیں, اخوانکم پہ 3 لکھیں, ازواجکم پہ 4 لکھیں, عشیراتکم پہ 5 لکھیں, اموال اقترفتموها 6 لکھیں, تجارتا تخشون کسادها 7 لکھیں, ومساکن ترضونها 8 لکھیں. 8 چیزیں ہیں. اب میں ایک ایک کو معنی بتاتا ہوں آپ کو. آباؤکم, تمہارے والدین, نمبر 1. نمبر 2, و ابناؤکم, تمہاری اولادیں. نمبر 3, و اخوانکم, تمہارے قبیلے والے, خاندان والے. نمبر 4, و ازواجکم, تمہاری بیویاں. و عشیراتکم, اور تمہارے رشتہ دار. 5 نمبر. 6 نمبر, و اموال اقترفتموها, اور وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں. یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں مالوں میں خاص کر ان مالوں کا ذکر کر رہا ہے, وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں. یہ کیوں ہے؟ سر اس یہ کی بھی قدر بتائیں. جی اس میں محنت لگی ہوتی ہے اور اس لیے اس مال سے محبت ہوتی ورنہ یہ مال جو مفت قائم ہوتا ہے. جی ورنہ سر مال مفت دل بے رحم ہوتا ہے, لیکن اپنے ہاتھ سے کمائی کی قدر ہوتی ہے. اچھا, اب ذرا سا پورے طرح پہلے اس کو اچھی طرح بات کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ کتنا بڑا سائیکالوجسٹ ہے. اس نے انسان کو پیدا کیا, اس کی سائیکالوجی سے خوب واقف ہے. اور آپ دیکھ لیں, انسان کو سب سے زیادہ جس مال کی سے محبت اور جس مال کے بارے میں اتنا محتاط ہوتا ہے, وہ مال ہے جو اس نے کمایا ہے. وہ جو تنخواہ لے کے آتا ہے نا, وہ بڑی سینت سینت کے رکھتا ہے اور بڑا سوچ سوچ کے خرچ کرتا ہے. لیکن ماں باپ سے جو مال ملتا ہے یا ادھر ادھر سے حرام کی رشوت لے کے آتا ہے, اڑاتا ہے. ذرا دیکھیں, قرآن کی حقانیت کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات کتنی پختہ اور پکی ہے. اچھا, وَتَخْشَوْنَ كَسَادَهَا 7 نمبر پہ, اور وہ تجارتیں جن کا تمہیں مندہ پڑنے کا ڈر ہے. پہلے ساری رشتہ داریاں گنوائیں, اب مال. ایک وہ مال جو تم نے کمایا ہے, دوسرا وہ جو تمہاری تجارتیں ہیں ان کا مندہ پڑنے کا ڈر ہے. آپ کبھی دیکھیں نا جو وہ تجارتیں کرتے ہیں اور جو شیئر خریدتے ہیں, ان کی حالت دیکھا کریں جب وہ مندہ پڑتی ہے مارکیٹ. تو وہ مساکن ترضونہا, اور وہ جو
کوٹھیاں ہیں جو تمہیں بہت پسند ہیں، جن کی پرواہ اپنی جان سے بھی زیادہ تم کرتے ہو۔ 8 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں۔ اب مجھے بتائیں ان 8 میں کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز چھوڑی ہے جو انسان کو محبوب نہ ہو؟ پہلے بتائیں مجھے، قرآن کا کمال دیکھیں۔ 8 چیزوں کا ذکر ہے، اور بالکل ایک انسان کو ان 8 کے علاوہ کوئی تیسری چیز، اگلی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ سنیں آگے غور سے، احب الیکم، یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں۔ احبہ کا مطلب ہے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسند ہیں۔ کس سے؟ 3 چیزیں ہیں، اللہ و رسول و جہاد فی سبیلی۔ یہ 8 چیزیں جو اوپر گنی ہیں، اگر یہ تمہیں محبوب ہیں، زیادہ محبوب ہیں 3 چیزوں سے، اللہ تعالیٰ سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتربصوا، پھر ذرا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے۔ یہاں اللہ فیصلہ کر دے کا مطلب کیا ہے بلا؟ عذاب آ جائے، یعنی کہ ہاں، عذاب کا فیصلہ کر دے۔ اب عذاب کا فیصلہ کن لوگوں کے بارے میں ہوگا؟ جلدی بتائیں، آج کے جو اندر ان ہے۔ چیزوں کو عزیز رکھتے ہوں گے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، ان کے اللہ کہہ رہے ہے، اللہ جیسی ہستی کہہ رہی ہے پھر ذرا انتظار کرو میرے فیصلے کا، میرے فیصلے عذاب کا۔ اور آگے ایک اصول بتا دیا۔ اصول کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں فاسق سے کیا مراد ہے؟ جلدی بتائیں۔ مانو کی محبت والے۔ یہ غلط بات مت کیا کریں، نافرمان لفظ ہر ایک کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہاں آیت کے اندر دیکھیں، سر جی پیچھے ساری محبتوں کو، 8 محبتوں کو جو عزیز رکھے گا وہ فاسق ہے۔ 8 محبتوں کو زیادہ عزیز رکھے گا، کس 3 محبتوں پر؟ اللہ تعالیٰ اور اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ پر، وہ فاسق ہے۔ یہاں آیت کے اندر اللہ کہتے ہیں میرا اصول ہے کہ میں ایسے آدمی کو کبھی ہدایت نہیں دوں گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور آپ دیکھیں ان 8 محبتوں کا ہمارے ہاں کیا حال ہے، جبکہ اللہ کے ہاں معیار اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن نے کیا ثبوت بتایا ہے؟ فاتبعونی، نبی کریم قُلْ صلی اللہ إِن علیہ وسلم كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تو اگر آپ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کر رہے ہیں جیسے صحابہ اور صحابیات نے کیا، پھر آپ فاسق نہیں ہیں، پھر آپ مومن ہیں۔ دیکھیں قرآن کے معیار ہمارے سامنے، ہم اس قرآن کو نہ پڑھیں، قصور ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی کہ جو کھول کھول کے بیان نہ کی۔ فاسق کا معنی آج سمجھ لیں یہاں سے، اور اپنے آپ کو کھنگالیں۔ 8 محبتیں ایک طرف رکھ دیں، 3 محبتیں، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ اس آیت کے حساب سے کیسے کھڑے ہیں۔ یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لکھوا دی ہیں، آپ مہربانی کر کے ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں۔ اور آج ہم نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف السلام علیکم نعیمہ منسا، آپ لوگ آ جاؤ گی، بتا دو مجھے۔ یہ ذرا آپ آواز اپنا مائک بند رکھیں میڈم۔ قرآن کو برائے کرم، یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت لیں۔ ہدایت کیا ہے؟ آیت کو پڑھنا، سمجھنا، سمجھ کر اپنا جائزہ لینا، تاکہ ہمیں بالکل کلیئرلی پتہ چل جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کہاں تک عمل کر رہے ہیں۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کر۔ آج میں نے آیت 3 تک کیا ہے، اور یہ تینوں آیتیں کس قدر خود ہمارے بارے میں آیت ہمارے سامنے آئینہ رکھ دیتی ہیں۔ اس میں ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں، اپنے ایمان و عمل کا جائزہ لے لیں، اور جہاں جہاں خرابی ہیں ان کو ٹھیک کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی
اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ سر، آج تو ٹائم کا پتہ بھی نہیں لگا. آمین ثم آمین سر. جزاک اللہ خیر. ہم لوگ اپنا جائزہ آپ کہہ رہے ہیں نا، جائزہ لیں تو ہم لوگ تو بالکل غرق ہوئے ہوئے ہیں، کھڈوں میں گرے ہوئے ہیں سر. بس اس سے نکلیں، اللہ تعالی ہمیں نکالے، توفیق عطا فرمائے. سر ایک بات پوچھنی تھی. جی اولادوں کو بھی اور سارے پوری تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت دے. ہاں جی، سوال کریں آپ. ہاں سر، جیسے آپ ابھی حکمرانوں کی بات کر رہے تھے، تو وہ جو سب کچھ کرتے ہیں تو کیا اس میں ہمیں بھی سزا ہو سکتی ہے اللہ کے ہاں؟ کیونکہ ہم تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے نا، ہم کیسے اپنی بات بول سکیں ان کو اور کیسے اپنا رد عمل ظاہر کر سکیں ان کے لیے؟ ہماری آپ بھی میری کیا بات سزا سنیں، ہوگی؟ وہ اللہ کے ہاں اپنی حیثیت، انڈیویجول حیثیت میں پیش ہوں گے. میں اور آپ اللہ کے سامنے اپنی ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے. کیا مجھے دکھ ہے کہ کیا ہو رہا ہے غزہ میں، میری بہنوں، میرے بچوں، میری ماؤں، میرے بزرگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کس طرح جب میں پانی پیتا ہوں ٹھنڈا تو کبھی میں خیال کرتا ہوں. جی سر. آپ اور میں جتنا ہمارے ذمے ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، آپ دیکھیں دنیا بھر میں لوگ کر رہے ہیں. کیا ہم ان کو کہ دست و بازو بنے ہوئے ہیں؟ کیا ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں؟ وہ تو آپ کر سکتے ہیں نا. جی بالکل سر. تو جو کام آپ کر سکتے ہیں، دیکھیں حکمران اللہ کے ہاں کمال کا عدل ہوگا. ہر آدمی اپنی انفرادی حیثیت میں پیش، اور ہر آدمی کو اپنے جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. یہ جو مسلمان حکمران تھے نا، جو حضرت عمر ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر صدیق ہوں، عثمان غنی ہوں، حضرت علی ہوں، یہ تھے صحیح حکمران جنہوں نے کانپ کے کانپتے تھے کہ کہیں ایسی کوئی حرکت نہ کر دیں. وہ ایسے تھوڑی تھے کہ ملک میں عدل ہی نہیں ہے اور جج صاحب کے ساتھ 6 گاڑیاں اور 70 آدمی کی فوج جا رہی ہے. اس جج کو حساب دینا بڑا مشکل ہوگا. اللہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. السلام اللہ علیکم سر. فرماتے ہیں لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ میں تمہیں آزماؤں جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، عہدے، مال، اولاد، کیا کچھ نہیں دیا. ہوش سے زندگی گزاریے. سر جو لوگ جن حکمرانوں کی حمایت کرتے ہیں وہ ان کے تمام گناہوں میں شامل ہوتے ہیں. تو فرعون اکیلا تو نہیں آئے گا، فرعون کی ساری فوج بھی اس کے ساتھ آئے گی. مشرف اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ وہ سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے. اسی طرح ہر لیڈر کا معاملہ ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر شخص سے اس کے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس کے ماتحت ہیں. ہر بہت شخص عمدہ، آپ بہت سے عمدہ. میں حدیث بیان کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کو اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ خواتین سے آپ کی اولادوں کا سوال ہوگا، آپ کے مال خاوندوں کے سارے اثاثے جو آپ کے قبضے میں ہیں، آپ کے کنٹرول میں ہیں، ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. اور ہر بادشاہ سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، ہر آدمی سے اس کے عہدے کے بارے میں سوال ہوگا، اس کو جو نعمتیں ملی ہیں، صلاحیتیں ملی ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو اس لیے بہت ذمہ داری سے سوچیے. یہ قرآن ہے جو ہمیں ہر بات ہمارے سامنے اگر ہمارے سے تعلق ہے تو وہ رکھ دیتا ہے. اور ہم جب وہ جو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے نا، وہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اس قرآن کے بارے میں سمجھ کے پڑھ کے اس پر عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سکون عطا فرماتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری ایک بہن کہتی ہے میری رات کو خوابوں میں یہ قرآن آتا ہے. اور آپ یہ سن چکے ہیں، یہ اسی وقت بندے کو شرف حاصل ہوتا ہے جو قرآن میں غرق. کوئی سوال، کوئی کامنٹ جو چیز سمجھ نہ آئی ہو ضرور پوچھیں.